اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے جی 43 آیت تک پڑھا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو اس کے اندر جو پیغام اللہ سبحانہ وتعالیٰ میسج ہمیں جو دینا چاہتا ہے وہ کیا کیا ہے، جو مجھے سمجھ میں آئے۔ میں بہت کم علم انسان ہوں، لیکن اللہ نے جتنی مجھے توفیق دی ہے اس کے مطابق میں بات کر رہی ہوں۔ کہ سب سے پہلے تو ہمیں ایک یہ پوائنٹ پتہ چلا، کون سی آیت میں، 27 میں، کہ انسان کے بنانے سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا تھا؟ جن پیدا ہو چکے ہوئے تھے۔ ایک تو یہ بات ہمیں پتہ چل گئی کہ جن جو مخلوق ہے وہ انسان سے پہلے پیدا ہو چکی ہوئی تھی، اور وہ جو فرشتوں نے کہا تھا نا کہ پھر آپ کیوں ایسا بنانے لگے ہیں کہ جو وہ پیچھے کسی اس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کیوں ایسا بنانے لگے ہیں جو دنیا میں خون خرابہ کرے اور فساد مچائے۔ تو مطلب کوئی ان کو پریویس ایکسپیرینس ہوگا نا، ہو سکتا ہے یہ جو جن اللہ نے پیدا کیے تھے دنیا کے اندر انہیں بھیجا اور انہوں نے اس کو کرپشن پھیلائی ہو یہاں اور خون خرابہ کیا ہو، تو اس لیے انہوں نے فرشتوں نے کہا کہ سر جی اسی ہے نا، ہم ہیں نا آپ کی وہ سبحان تسبیح کرنے کے لیے اور یہ کرنے کے لیے۔ اس طرح کی پڑھی تھی پیچھے، ہم نے آئے بہت پیچھے، آئی تھنک کہ بقرہ میں تھی، بٹ بہرحال یہاں بھی ایک ہے۔ اب یہاں پہ ایک تو یہ ہمیں پتہ چلا کہ جن اس سے پہلے وہاں نہیں تھا یہ ذکر کہ جن جو ہے وہ انسان سے پہلے پیدا ہو چکے تھے، ٹھیک ہے، یہ اس میں ہمیں پتہ چلا سورہ ہجر میں، ٹھیک۔ اچھا جی، اب کیا ہوا کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اس سے یہ پوچھا کہ مجھے یہ بتا کہ تو نے انکار کیا کیوں ہے، تکلیف کیا ہے، واٹس دا ریزن بیہائنڈ اٹ، مطلب کہ تو مجھے رب بھی مان رہا ہے اور تو مجھے تیرا آخرت پہ بھی یقین ہے، مطلب دونوں آپ کو باتیں بتائیں کہ کدھر ہے یہ رب، جب وہ کہتا ہے تو اس کو اپنا رب مانا۔ یہ جو 36 آیت ہے کیا ہے؟ فَأَنذِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، رب بھی مان لیا اس نے، اور یوم یبعثون کو بھی مانتا ہے، آخرت کو بھی مانتا ہے، اور رب کو رب بھی مان رہا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت زیادہ سٹریس دیا ہوا ہے قرآن حکیم کے اندر کہ یہ دو باتیں مان لو، اللہ کو اللہ مانو، رب مانو اپنا، اور قیامت کے یعنی اکاؤنٹیبلٹی کے دن کو بھی مانو۔ اس کے تو یہ دونوں باتیں تو وہ مان رہا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی کسی حکم سے اگر کوئی انکار کرے گا، یہ دونوں باتیں ماننے کے باوجود، پیچھے ہم نے ایک دفعہ وہ ڈسکشن کافی ہوئی تھی ہماری کہ بھئی جی جو اللہ کو مان لیتے ہیں اور صرف آخرت کو مانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے، فلانا نہ مانے اور یہ وہ، تو ان کا کیا یعنی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ دونوں کو مان رہے ہیں، رب کو رب بھی مان رہے ہیں، آخرت کے دن کو بھی مان رہے ہیں۔ بات یہ ہے یہاں جو پوائنٹ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی تھی میری بہنوں میرے بچوں، کہ یہ دونوں باتیں ماننے کے باوجود if you defy his order، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کسی کو اگر آپ نہیں مانیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ کیا تھا شیطان، ان دونوں کو ماننے کے باوجود اللہ کے ایک حکم کو ڈیفائی کیا تھا، اور پھر اس کے اوپر ڈیفائی تو آدم نے بھی کیا تھا، پتہ ہے نا آپ کو، ڈیفائی تو آدم علیہ السلام نے بھی کیا تھا، جس پودے سے منع، جس درخت سے منع کیا تھا قریب جانے سے، قریب چلے گئے تھے دونوں، ٹھیک ہے نا، ڈیفائی تو انہوں نے بھی کیا تھا، ڈیفائی اس نے بھی کیا تھا۔ تو یہ رجیم کیوں کہلایا اور آدم کیوں مغفور، جس کو کہ معاف کر دیا جائے، وہ آدم کیوں ایسا ہوا اور یہ کیوں رجیم ہوا؟ اس ڈفرینس کو سمجھنے کے لیے میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ دونوں کو رب، آدم بھی رب مانتا تھا، آدم بھی علیہ السلام جو تھے وہ بھی اللہ کو رب مانتے اور آخرت کو یقین رکھتے، اور یہ بھی آخرت پہ یقین شاید ان سے بھی زیادہ رکھتا تھا اور رب کو رب بھی مانتا تھا۔ ڈیفائی اس نے بھی کیا، ڈیفائی انہوں نے بھی کیا، لیکن جو شیطان بننے کی اس کی وجہ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ اس نے اپنی ڈیفائنس کو وہ کیا، ڈیفینڈ کیا
کہ میں نے جو ڈیفائنس کیا میں نے ٹھیک کی ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ پوائنٹ میں سمجھانا چاہتی تھی میرے بچوں. انسان ہونے کی وجہ سے ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، صبح سے شام تک 20 غلطیاں 1000 غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم غلطی کو مان کے اور اللہ سے معافی مانگ لیں تو وہ فوراً معاف کر دیتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی خطائیں تو ویسے ہی معاف کرتا رہتا ہے، اس کو بندہ پیارا ہی اتنا لگتا ہے. لیکن جو اپنی ڈیفائنس کو یا اپنی ڈس اوبیڈینس کو ڈیفینڈ کرتا ہے نا، وہ پھر بیہیویئر شیطان کا ہے. ٹھیک ہے، یہ ڈفرینس میں یہاں پہ سمجھانا چاہتی تھی ان آیات کے اندر. بہت جگہوں پہ ہے ان کا ذکر، کہیں اور میں بہت اور کچھ سمجھا چکی ہوں گی. یہاں پہ میں یہ آپ کو یہ سمجھانا چاہتی تھی میرے بچوں، میری بہنوں، کہ مطلب اللہ رب پہ بھی ایمان، اس پہ بھی آخرت پہ بھی ایمان، لیکن اللہ کے حکم کی ڈیفائنس کی. جب ڈیفائنس انکار کیا اور انکار کے اوپر ڈٹ گیا، اپنے انکار کو ڈیفینڈ کرنے لگا کہ ٹھیک میں نے کیا، میں تو اس کو نہیں سجدہ کر سکتا، گندے اسے کیچڑ سے بنا ہوا، میں آگ سے بنا ہوا. یہ تو پیچھے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ اوریجن پہ اس نے اپنے وہ کیا تھا. یہاں پہ یہ پوائنٹ ہے کہ رب اور اس کو مان لینا، آخرت کو مان لینے کے باوجود اگر آپ خدا نخواستہ کوئی آپ سے ڈیفائنس ہو جاتی ہے تو فوری طور پہ معافی مانگ لیں. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دیتا ہے فوراً. ٹھیک ہے، یہ نہیں حرکت کرنی. ٹھیک، اب جی ہم اپنی آگے شروع ہوتے ہیں. 44 آیت سے ہم شروع ہوتے ہیں. رہا سب آتو ابواب، اس کے یعنی جہنم کا پیچھے ذکر تھا، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، تو یہاں پہ یہ ہا کی ضمیر جو ہے یہ جہنم کی طرف. لہا سب آتو ابواب، اس جہنم کے 7 دروازے ہوں گے. لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، ان میں سے ہر دروازے کے اندر انٹر ہونے کے لیے ایک گروہ، ہر یعنی کہ ڈیوائڈ کر دیے جائیں گے، گروہ بنا دیے جائیں گے. ہر دروازے میں سے کس دروازے میں سے کس نے انٹر ہونا ہے، کس دروازے میں سے کس نے انٹر ہونا ہے. آپ سوچیں کہ یہ اتنا بڑا کام، یعنی اس قدر مخلوق ہے، پتہ نہیں اب کتنے ارب ہے، تو کب سے یہ اربوں کا حساب چل رہا ہوگا جب سے دنیا بنی ہے. تو ان سب کا حساب کتاب بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، اور ان سب کے پھر اس دن گروپس جو ہیں وہ بھی ڈویژن ان کی گروپس کی کر دی جائے گی کہ کس نے کس دروازے سے داخل ہونا. ٹھیک ہے، اچھا اب یہاں پہ بھی کتنا بڑا دروازہ ہوگا بھائی خدا کے بندو. نہ تو ہمیں یہ پتا ہے، یہ غیب کی چیز ہے، قیامت غیب میں سے ہے، جب آنی ہے تب ہی پتا چلے گا کہ ہے کیا اصل میں. ابھی ہمیں نہیں پتا چل سکتا تو دروازہ کتنا بڑا ہوگا. جتنا بڑا ضرورت ہوگی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگر اتنا ارینجمنٹ کر لیا تو اس نے یہ بھی ارینج کر لیا ہوگا کہ کتنا بڑا دروازہ ہو، اس میں سے جتنا بڑا گروپ گزرنا ہے. ان المتقین فی جنات و عیون، یقین کر لو کہ جو متقی ہوں گے، یہ پیچھے ان کی بات بتا دی جو جہنم میں جانے والے ہیں کہ ان کے گروپ بن جائیں گے، 7 دروازے ہوں گے، ان میں سے انہیں اس کے اندر داخل کر دیا جائے گا. اور دوسری بات کیا ہے، امیڈیٹ کنٹراسٹ جو میں کہتی تھی، ان المتقین، یقین کر لو کہ جو اللہ کا تقوی رکھنے والے لوگ ہیں وہ کہاں ہوں گے، وہ باغوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے. ادخلوها بسلام آمنین، داخل ہو جاؤ اس کے اندر سلامتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ. نہ تمہیں کوئی نہ بلی کرے گا، نہ تمہیں کوئی تنگ کرے گا، نہ تم سے تمہاری کوئی چیز چھینے گا، نہ تم سے تمہارا کھانا کم کیا جائے گا، کچھ نہیں یہاں پہ ہوگا. سلامتی کے ساتھ رہو گے اور امن کے ساتھ رہو گے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، تو ہم ان کے دلوں کے اندر جو کوئی غل، جو کوئی بری چیز ہوگی، اس کو ہم ان کے دلوں کے اندر سے کھینچ کے نکال لیں گے. اخواناً، وہ یہاں اگر دنیا میں کوئی ان کی آپس کی لڑائیاں بھی تھیں، کوئی ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بغض کینہ وغیرہ بھی تھا اور میں ہنس اس لیے ہوں کہ یہ جو ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں ان کے بھی دلوں میں اتنے دیر بیچارے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں تو کوئی دلوں کے اندر آ بھی جاتی ہیں قدوتیں، تو ان کو سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کھینچ کے نکال دے گا. اور پھر وہ کیسے بیٹھے ہوں گے، اخواناً علی سرر متقابلین، وہ پھر بھائی بھائی جیسے کوئی بہت ہی پیارے بھائی ہوتے ہیں جن کے دلوں میں کسی قسم کا بغض کینہ ایک دوسرے کے لیے نہیں ہوتا، اس طرح سے بیٹھے ہوں گے.
لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، نہ ہی ان کو کوئی تکلیف، نصب کوئی مشقت ان کو نہیں کرنی پڑے گی، کوئی صبح صبح اٹھ کے تاروں کی چھاؤں میں آفیسز کے لیے نہیں بھاگنا پڑے گا، اور کوئی سارا دن وہاں پہ رہنا نہیں پڑے گا، کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑے گی، اور نہ ہی وہ وہاں سے نکالے جائیں گے کبھی بھی۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، بہت ہی مجھے پیاری آیت لگتی ہے، اتنی پیاری کہ میرا دل چاہتا ہے بس قربان ہی ہو جاؤں اس کے اوپر سے۔ کیا ہے؟ میرے بندوں کو بتا دو، میرے بندوں کو خبر دے دو، نبی عبادی، میرے بندوں کو یہ خبر دے دو کہ انی انا الغفور الرحیم، یقین کر لو میں بڑا ہی مغفرت کرنے والا ہوں، میں بہت پردے ڈال دیتا ہوں تمہارے گناہوں پہ، خطاؤں پہ، غلطیوں پہ۔ اور کیوں؟ کیونکہ میں رحیم بہت ہوں، میری ندی رحمت کی چلتی رہتی ہے، وہ کبھی نہیں سوکھتی۔ تو جو اتنا غفور رحیم ہے، اس کے آگے اگر ہم اپنی کسی گناہ کی، کسی خطا کی تو فوراً توبہ کر لیں گے۔ وہ کہتا ہے مجھے میرے بندوں کو خبردار کر دو، مجھے میرے بندوں کو یہ خبر دے دو، یہ کیا کہتے تھے، خوشخبری دے دو۔ بریک دس نیوز ٹو مائی servants, my slaves, یعنی break this news to my slaves کہ میں بڑا ہی معاف کرنے والا، میں بڑے ہی پردے ڈالنے والا ہوں، اور میں بڑا ہی رحیم ہوں۔ وَأَنَّ عَظِيمَ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، لیکن یقین کر لو کہ پھر میرا جو عذاب ہے نا، وہ بھی بڑا ہی المناک عذاب ہے۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا نا، پتھر مار مار کے ہلاک کرنا کتنا المناک عذاب ہے، جل کے مرنا کتنا المناک عذاب ہے، اور مریں گے بھی نہیں۔ پھر اللہ مجھے معاف کرے، کہتے ہی نہیں ہے نا کہ پھر اللہ سبحانہ پیچھے آپ نے پڑھا کہ پھر وہ موت مانگ رہے ہوں گے، ہر طرف سے کہیں سے ہمیں موت آ جائے اور ہم بچ جائیں، اس عذاب سے بچ جائیں، لیکن وہ نہیں، موت انہیں نہیں آئے گی۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، اب ایک ابراہیم علیہ السلام کی مہمانوں کی کہانی، ان کو لوگوں کو ابراہیم کے مہمانوں کی طرح کہانی سنا دو۔ وہ کیا ہے؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ مہمان ان کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کہا، یہ جو گریٹنگ ہے ہماری، یہ سلام کہا۔ قالا انا منکم وجلون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو بھائی، مجھے تو تم سے کچھ تھوڑا سا مطلب سسپیشن ہے، ڈر ہے مجھے تھوڑا سا تم سے ڈر لگ رہا ہے، تم یعنی کہ کوئی انجان لوگ لگ رہے ہو مجھے۔ قال لا توجل انا نبشرک بغلام علیم، یہ ابھی یہاں پہ سارا وہ جو بیچ کا قصہ کافی لمبا آپ نے سنا ہی ہوا ہے پہلے سے، وہ اومٹ کر دیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا چکے ہیں آپ کو، نہ بتایا تو آگے کہیں پتہ چل جائے گا، اس لیے جو یہاں پہ ہے جتنا حصہ اس کو ہم نے دیکھنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ڈرے مت، ہم تو آپ کو ایک علیم بیٹے کی خوشخبری دینے آئے، اسحاق علیہ السلام، اور پھر آگے جو ان کی بنو اسرائیل ہیں وہ یقیناً بہت علیم ہے، یقیناً بہت علیم ہے۔ ہم تو اپنا ایک یہ قرآن مجید اور اپنا ایک سیاہ ستہ نہیں پڑھ سکتے، وہ بہت کچھ پڑھتے ہیں۔ انہوں نے ہمارا قرآن مجید بھی اچھی طرح کھنگالا ہوا ہے، انہوں نے سیاہ ستہ کو بھی اچھی طرح کھنگالا ہوا ہے۔ یہ ایسی نہیں میں کہہ رہی، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ تمہیں میں ایک علیم بیٹا نصیب کروں گا۔ اسماعیل علیہ السلام کے لیے کیا لفظ تھا؟ ہاں جی، حلیم۔ اسماعیل علیہ السلام کے لیے جب اللہ نے کہا تو اللہ نے کہا میں تمہیں ایک حلیم بیٹا دوں گا، ان کے لیے کہا علیم بیٹا دوں گا، تو ٹھیک ڈفرینس ہے نا۔ اچھا جی، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو ایک علیم بیٹے کی خوشخبری دینے آئے ہیں کہ جس کا علم بڑا وسیع ہوگا۔ قالا ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبما تبشرون، تو انہوں نے کہا کہ اب مجھے خبر دے رہے ہو، اب مجھے کوئی خوشخبری دینے آئے ہو کہ جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو اب کس چیز کی خوشخبری دے رہے ہو؟ مطلب بوڑھا ہو جائے بندہ تو وہ اب اولاد سمجھتا ہے نا کہ میں اب اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہ گیا ہوں، مطلب یہ ایک جو بھی ہے سوچ ہے، لیکن بہرحال یہ یہاں پہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے اب کس چیز کی خوشخبری دے رہے ہو کہ جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو اب مجھے کس بات کی خوشخبری دینے آئے ہو؟ قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانطین،
تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری دے رہے ہیں، تو مایوس تو نہ ہو. یعنی اتنے بوڑھے ہو گئے بیچارے دعائیں مانگ مانگ کے اولاد کے لیے، تو ان سے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اتنی جلدی مایوس ہو گئے ہو، مایوس نہ ہوں آپ. کالا ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون. انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں جو اللہ کی رحمت سے، اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے وہ تو گمراہ ہوتا ہے، وہ تو ہوتا ہی گمراہ ہے جو اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے. کالا فما خطبکم ایھا المرسلون. تو انہوں نے پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا اور کیا کام ہے تمہارا فرشتوں، اور صرف یہ مجھے خوشخبری دینے آئے ہو کہ کوئی اور بھی کام ہے تمہیں؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین. انہوں نے کہا کہ یقین کر لیں کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. یعنی اس بات کا یقین کر لیں کہ وہ ملزم نہیں ہے، صرف مجرم بن چکے ہیں، ثابت ہو چکے ہیں مجرم، ان کی ایک طرف ہم بھیجے گئے ہیں. الا علی لوط. تو وہ مجرم قوم کون سی ہے؟ لوط علیہ السلام کی قوم ہے، لیکن ان کی آل کو، یعنی کہ ان کے علاوہ، ان کی آل کے علاوہ، انا لمنجوہم اجمعین. یقیناً ہم ان سب کو بچا لیں گے. الا امرأتہ قدرنا انہا لمن الغابرین. سوائے ان کی بیوی کے جس کے متعلق ہمارا اندازہ یہ ہے، ٹھیک ہے، ہمارا اندازہ یہ ہے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں رہ جائے گی. ٹھیک ہے، غابرین ہوتے ہیں جو جن کے اوپر دھول مٹی پڑ جائے، جو پیچھے رہ جائیں. فلما جاء علی لوط المرسلون. تو جب پھر مرسلون فرشتے جو تھے وہ لوط کے آل لوط کے پاس آئے تو قالا انکم قوم منکرون. تو انہوں نے لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم تو کچھ انجان سے لوگ ہو. قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون. انہوں نے کہا کہ بلکہ ہم اس لیے آئے ہیں آپ کے پاس تاکہ جس چیز میں وہ شک کر رہے تھے آپ کی قوم، وہ لے کے ہم آئے ہیں. وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. اور یقین کر لیں کہ ہم آپ کے پاس سچ، حق لے کے، مطلب حق چیز لے کے آئے ہیں، ایک بالکل پکی بات لے کے آئے ہیں اور ہم سچ بول رہے ہیں. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کریں، لوط علیہ السلام کو کہا کہ آپ ایسے کریں کہ اپنے اہل کو لے کے جب رات کا ایک چھوٹا سا حصہ بچ جائے نا، تو اس وقت آپ اپنے اہل کو لے کے اور یہاں سے چلے جائیں، اور آپ ان کے پیچھے پیچھے چلنا. یعنی قوم آگے آگے چلے، جو لوگ آپ کے ساتھ ہوں، اہل جو ہوں آپ کے، وہ آگے چلیں اور آپ ان کے پیچھے چلنا. اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے، پھر اپنی پچھلی جو سویلائزیشن ہے اس کو یاد نہ کرے، اپنے گھروں کو، اپنی کسی بھی چیز کو پیچھے مڑ کے نہ دیکھے، یعنی کہ وہ پھر ان سے ایک طرح سے اپنا ناطہ توڑ کے چلیں. وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ. اور وہاں چلے جاؤ جہاں تمہیں حکم دیا جاتا ہے. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرُ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ. اور ہم نے فیصلہ کر دیا تھا اس بات کا کہ اس غلط قوم کی جڑ کاٹ دی جائے گی. وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ. کہ جب پھر وہ فرشتوں کو دیکھا انہوں نے کہ بڑے خوبصورت اس کے مہمان آئے ہیں لوط علیہ السلام کے، تو وہ شہر کے لوگ جو تھے وہ خوشیاں مناتے ہوئے آئے. اور قَالَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْزَعُونَ. تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، کم از کم ان کے سامنے تو مجھے ذلیل نہ کرو، میری فضیحت نہ کرو، مجھے ذلیل نہ کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ. اور اللہ کا کوئی تقوی اختیار کرو اور مجھے رسوا مت کرو. قالوا اولم ننهک عن العالمین. انہوں نے کہا کہ کیا تمہیں ہم نے ساری دنیا کی، ساری جہانوں کی وہ تھانے داری کرنے سے منع نہیں کیا ہوا کہ مت ہر کسی کی طرف داری کرنے لگ جایا کرو. یہ جو بھی ہیں جو ہم مرضی کریں، مت ہم نے تمہیں منع نہیں کیا ہوا سارے جہان کی طرف داری کرنے سے. کالا ہاؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین. انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ میری قوم کی فیمیلز ہیں، اگر تم نے یعنی کہ کوئی تعلق بنانا ہی ہے تو ان کے ساتھ بناؤ. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہاری عمر کی، تمہاری جان کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ بہت ہی خوبصورت لٹریچر ہے ہمارا یہ
قرآن حکیم. تیری جان کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنی اس نشے میں کھوئے ہوئے تھے اور اسی میں یعنی چکر کاٹے تھے، اپنے نشے میں ہی گم تھے وہ. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، اور صبح ہوتے ہوتے ان کو ایک سخت قسم کی چنگھاڑ چیخ اس نے آ پکڑا. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ہم نے اس کے اوپر کے حصوں کو نیچے کر دیا، یعنی الٹ پلٹ اس بستی کو ہم نے کر دیا، اور ان کے اوپر ہم نے پتھروں کی بارش کر دی. امطرنا پتھروں کی بارش کر دی، جو سجیل کے پتھر بنے ہوئے تھے. وہ میں آپ کو پہلے سجیل کا بتا چکی ہوں. ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، تو جو کوئی اہل بصیرت ہیں، جو اپنا کوئی نام بصیرت والوں میں جن کا شامل ہو سکتا ہے، ان کے لیے اس کے اندر بڑی نشانی ہے کہ پھر ان کا انجام کیا ہوا. وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، نہیں وَإِنَّهَا لَبِسَبِیلٍ مُقِیمٍ. تو یہ جو شہر ہے نا جس کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی تھی اور جہاں پہ وہ لوط علیہ السلام کی قوم تھی جس کو تباہ کر دیا گیا تھا، وہ جو ہے وہ تو سیدھے راستے پہ وہ ابھی بھی ہے بستی قائم. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یعنی عربوں کو، اب یہ عرب اسکوریا جو پوری دنیا ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ ابھی بھی اس جگہ پہ قائم ہے، وہ والی بستی. ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین، جو کوئی اللہ کو ماننے والے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی کوئی بات ماننے والے ہیں، ان کے لیے تو اس میں بھی بہت بڑی نشانی ہے کہ وہ اس بستی کو دیکھیں، اس کا حال کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور جو اصحاب الایکہ تھے وہ بھی ناانصاف لوگوں میں سے تھے. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، تو ہم نے ان سے بھی انتقام لیا. وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور یہ دونوں جو بستیاں ہیں یہ تمہارے کھلے راستے کے اوپر ابھی بھی قائم ہیں. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور یقین کر اور جو اصحاب ہجر تھے انہوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا. وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں، اپنے ونڈر سائنس اور اپنے ماسٹر پیسز بھی ان کو دیے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس سے منہ پھیرا، انہوں نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، اس سے انہوں نے منہ پھیرا. تو پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک جو ہے وہ چنگھاڑ جو ہے، صبح ہوتے ہوتے ان کو بھی ایک چنگھاڑ، ایک آیت بیچ میں سے رہ گئی ہے. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، وہ ایسی کوئی سویلائزیشن تھی کہ وہ پہاڑوں کے اندر بڑے ہی خوبصورت اور بڑے ہی سکون والے، آمنین، جو ہر طرح سے امن میں رہیں، یعنی کہ ان کو کوئی تکلیف نہ آئے. یعنی سردیوں میں گرم ہوتے ہیں وہ پہاڑوں کے اندر جو ہوتے ہیں، گرمیوں میں ٹھنڈے ہوتے ہیں اور بڑے مضبوط ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر پورا پہاڑ ہوتا ہے. تو وہ آمنین، بڑے امن سے رہنے کے لیے وہ اپنے گھر بناتے تھے. کہاں؟ پہاڑوں کو تراش تراش کے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، ان کو بھی پھر ایک چنگھاڑ نے صبح ہوتے ہوتے آ پکڑا. فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو کام وہ کرتے رہے تھے، یہ اتنے بڑے بڑے گھر اور اتنے خوبصورت گھر اور اتنے مضبوط گھر، آمنین، جس کے اندر امن سے بندہ رہ سکے، وہ ان کو نہ بچا سکے. ٹھیک ہے. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ان آسمانوں کو اور اس زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے، اس سب کو ہم نے حق سے پیدا کیا، حق سے تخلیق کیا، سچا تخلیق کیا ان کو. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، اور یہ قیامت جو ہے، وہ جو گھڑی ہے ایک، وہ جو مومنٹ ہے ایک، جو اس لائف کا اس ورلڈ کا لاسٹ مومنٹ ہوئے گا اور اس نیکسٹ ورلڈ کا فرسٹ مومنٹ ہوئے گا، وہ مومنٹ آ کر رہے گا. تو تم پھر ان سے ذرا تھوڑا سا انہیں فورگوئی کر دو، ان کے ساتھ یعنی انہیں چھوڑ دو، اچھی طرح سے ان کی بات کو چھوڑ دو. ٹھیک ہے. ہاں، ان ربک هو الخلاق العلیم، یقین کر لو تیرا رب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہے جو خلاق العلیم ہے.
جو ایسا انجینئر ہے، ایسا وہ ہے آرکیٹیکٹ ہے کہ جس کے پاس علم کی بھی انتہا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہر چیز کو ایک اندازے سے اور ایک ماہر آرکیٹیکٹ کی طرح تیار کرتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور دیکھو ہم نے تمہیں 7 جو ہیں دوہرا کے پڑھی جانے والی آیات سورہ فاتحہ اور یہ قرآن عظیم دیا ہے، ٹھیک ہے۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین۔ اب اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اپنا بیہیویئر ٹورڈز دا لائف which is provided to، ان کو جو لائف ملی ہوئی تھی، بے شمار نعمتیں اور جناب وہ سارا کچھ سب کچھ انہیں کو ملا ہوا تھا، مسلمان تو بیچارے غریب ہوتے تھے، مکی آیت صورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے لا تمدن عینیک، تمہاری آنکھیں کبھی بھی ان کی طرف ایسے اٹھیں نہ، کس چیز کی طرف؟ جو کہ ہم نے انہیں، جس چیز سے کہ ہم نے انہیں ازواج میں مطلب کہ ان کے اسپاؤزز بھی اور ان کی جو مال و متاع دیا ہوا ہے ہم نے انہیں، اس کی طرف کبھی تم آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھنا کہ یہ ان کو اتنا کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے۔ تو بندہ مطلب مجھے بھی بڑی دفعہ خیال آ جاتا تھا کہ میں کچھ بھی غلط نہیں کرتی تو میرے کو یعنی کہ اتنا کوئی زیادہ میں وہ نہیں ہوں، اور جو لوگ سارا کچھ غلط کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا کچھ دیا ہوا ہے۔ تو یہ آیت میرے لیے بھی اور سب کے لیے بھی یہ آیت ایک وہ نصیحت کی حیثیت رکھتی ہے کہ مت دیکھنا کبھی آنکھ اٹھا کے ان کی طرف جن کو اللہ نے دنیا کی نعمتیں دی ہوئی ہیں اور بڑے اسپاؤزز بھی ان کے بڑے زبردست ہیں اور سب، تو ولا تحزن علیہم، اور ان کے اوپر کبھی غم بھی نہ کرنا کہ ہائے ہائے ان کے پاس اتنا کچھ ہے، یہ کیوں نہیں اللہ کی بات مان لیتے، یہ بھی نہ غم کرنا، ٹھیک ہے۔ اور وقف جناحک للمؤمنین، لیکن جو مجھے ماننے، اللہ کو ماننے، اللہ کی باتیں ماننے، تمہاری ساری باتیں ماننے لگ جائیں، جو مومن ہو جائیں، ان کے لیے اپنے کندھے جھکائے رکھنا، یعنی ان کے ساتھ بڑے ہی پیار سے ہمبلی پیش آنا، جو اس طرح کے لوگ۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور ان سے کہنا کہ یقین کر لو میں تمہارے لیے صرف ایک کلیئر وارنر، ٹھیک ہے۔ کما انزلنا علی المقتسمین، جس طرح کہ ہم نے ان جو گروہ ہو گئے تھے نا، لوگ انسان جو ہیں وہ گروہ ہو جاتے ہیں، ہو گئے تھے جو، ان کے اوپر بھی ہم نے ایسے اسی طرح سے ہم نے بہت کچھ نازل کیا تھا۔ الذین جعلوا القرآن عظیم، تو انہوں نے یہ، اب قرآن جو یہاں پہ ہے یہ قرآن بھی ہو سکتا ہے، اور جو ان کے اوپر نازل ہوتی رہتی تھیں باتیں جو پڑھی جانے والی ہوتی تھی، وہ انہوں نے اس قرآن کو، اس نازل شدہ وحی کو یا اس پڑھی جانے والی چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تو اللہ ہمیں معاف کر دے، کافی جگہوں پہ ہم بھی یہ والی جسارت کر ہی لیتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے اور ہم یہ جسارت ایٹ لیسٹ نہ کریں۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تو تیرے رب کی قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان سب سے ضرور سوال کریں گے اس معاملے میں۔ اما کانوا یعملون، جو کچھ وہ یہ کرتے رہے ہیں نا، اس کے بارے میں ہم ان سے ہرگز ضرور سوال کریں گے۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ جو ہے نا اب اعلان کر دیں اس چیز کا جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے، اور مشرکین سے اعراض کرنا، تمہیں ان سے دبنے کی، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جسٹ forego them, let them say whatever they want to say, don't be، ان سے تم نے دبنا ڈرنا نہیں ہے۔ اب تم نے اعلان یہاں تک، یہ جب تک یہ آیت نہیں آئی تھی نا تو خاموش تبلیغ کر رہے تھے، جس کو کہتے ہیں سائلنٹ پریچنگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے۔ سائلنٹ پریچنگ کا مطلب سمجھ آتا ہے؟ جب انہیں کہا ہوا تھا کہ تم نے کچھ نہیں، کسی کو کچھ نہیں کہنا، اس آیت سے پہلے وہ چپ کر کے تبلیغ کرتے تھے، کسی ایک گھر میں جا کے چھپ کے، اور پھر وہ آیتیں جو ہوتی تھیں وہ بتاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بھی آپس میں چپ چپ کر کے یاد کرتے تھے، اور ڈر ڈر کے چھپ چھپ کے نماز پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن جسے نماز پڑھنا کہتے ہیں، وہ اس طرح سے چھپ چھپ کے کرتے تھے۔
اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، جو تمہیں کہا جاتا ہے اس کا بوانگ دہل اعلان کرو. یعنی اب اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز سے آیتیں پڑھنی شروع کر دی. اور آپ نے دیکھا ہی ہوگا بیچارے ابو ہریرہ کو کتنی مار پڑتی تھی اونچی آواز میں آیتیں پڑھنے پہ، یا وہ جو یاسر عمار بن یاسر تھے ان کو کتنی مار پڑتی تھی، ہے نا، لیکن وہ پڑھتے تھے. اِنَّا كَفَيْنَاكَ، تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں انہیں اب تم نے اعراض کرنا ہے، ان سے منہ پھیری رکھنا ہے. انہیں ایون اعراض کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کوئی زیادہ بڑھنے کی کوشش کرے تو شن بھی کرو اس کو ایون شن بھی کرو. یہ نہیں ہے کہ صرف ان کی پرواہ نہ کرو، بلکہ اگر ضرورت پڑے تو یو ہیو ٹو شن دیم. ابھی تک تو منع کیا ہوا تھا. تو اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، یقین کر لو کہ ہم ان استہزاء کرنے والوں کے، یہ بلی کرنے والوں کے مقابلے میں تمہیں ہم کافی ہیں، ہم تمہیں کافی ہیں. اللہ سبحانہ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون، تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور الہ کھڑے کرتے ہیں، بناتے ہیں، وہ عنقریب جان لیں گے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں پتہ ہے کہ تمہارا سینہ بڑا تنگ ہوتا ہے. جو یہ زبان چلاتے رہتے ہیں، جو زبانیں یہ چلاتے رہتے ہیں، جو کچھ کہتے رہتے ہیں، ان سے تمہارا سینہ تنگ ہوتا ہے. وی نو دیٹ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، لیکن تم نے اپنے رب کی حمد، تعریف بھی کرتے رہنا ہے، اس کی شکر گزاری بھی کرتے رہنا ہے، ان ایکشن بھی اس کی شکر گزاری کرتے رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے والوں میں شامل رہنا ہے. تم نے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی غلامی کرتے رہنا ہے یہاں تک کہ تمہیں یقینی چیز جو ہے وہ کون سی ہے؟ موت. یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے، وہ تم نے تب تک اپنے رب کی غلامی کرتے رہنا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ سورہ ہجر جس کی 99 آیات تھی آج ہماری وہ ختم ہو گئی جی الحمدللہ، اور نیکسٹ ہماری سورہ نحل شروع ہوگی. چلیے جی پھر اب ہم اللہ حافظ.